گزر جائے حدیث قصہ کی فضیلت بیان کرنے میں. کتنی فضیلت ہے آل محمد کے ہاں حدیث قصہ پڑھنے کی. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب سے ہمارا ان چیزوں پہ اعتقاد ختم ہوا ہے تب سے مصیبتوں میں اضافہ ہوا. میرا خیال ہے کہ نوجوان بچے تو نہیں لیکن بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک دور ہوتا تھا ہمارے گھر میں ہماری مائیں معجزہ پڑھا کرتی تھی. ہلکی سی مصیبت کی آہٹ دروازے پہ آتی تھی نا تو مائیں معجزہ پڑھ لیتی تھی, مصیبت دروازے سے واپس چلی جاتی تھی. اب ان معجزوں ان کہانیوں میں لوگوں نے کہا جن میں کیا رکھا ہے, بات کہانی کی نہیں تھی, بات اعتقاد کی تھی کہ ہم نے اپنے ذہن میں علی کا تذکرہ کرنا ہے, 14 کی بات کرنی ہے, مصیبت دروازے سے واپس چلی جائے گی. اب ان چیزوں کی کمی ہو گئی, اعتقاد کی کمی آ گئی. اب بندے 14 کے ذکر سے زیادہ اپنی عبادت پہ ناز کر رہے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا عبادت بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب 14 راضی ہوتے ہیں. عبادت 14 کی معرفت کا نام ہے. معصوم فرماتے ہیں اللہ تمہیں سجدہ کروا کے اپنی حاکمیت نہیں منوا رہا, اللہ تمہیں سجدہ کر کے ہم تک پہنچا رہا ہے. جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس حدیث کا نام ہے حدیث قصہ. اس کی مکمل کہانی پڑھیں تو بنتا یہ ہے کہ اس حدیث کا نام ہوتا حدیث فاطمہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کا نام ہوتا ہے حدیث تطہیر, لیکن اللہ نے حدیث کو حدیث قصہ کہلوا دیا. قصہ کہتے ہیں چادر کو, چادر والی حدیث, یعنی کہ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں ایک چادر ہے جس میں کچھ راز ہے. اب حدیث قصہ شروع ہوتی ہے ان جابر بن عبداللہ الانصاری. یہ روایت کی ہے جناب جابر نے. جابر کے بارے میں پھر گفتگو چھیڑوں گا تو پھر پورا 1 گھنٹہ گزر جائے گا کہ جابر تھا کون. جابر بن عبداللہ انصاری یہ وہ مخصوص ترین آل محمد کا صحابی ہے جس نے 5 محمدوں کی خدمت کی ہے, جس نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد تک پہنچا ہے. رسالت ماپ کا دور دیکھا ہے, علی کی صحبت میں زندگی گزاری ہے, حسن کی غلامی کی ہے, حسین کی نوکری کی ہے, مولا سجاد کے ساتھ رہے ہیں, سرکار باقر کے ساتھ رہے ہیں. جناب رسالت ماپ مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, یا جابر مسجد میں داخل ہوا, مولا نے صحابہ سے کہا رستہ دو جابر کو. جابر کو رستہ ملا, رسول نے بالکل قریب بلایا. جب جابر بالکل قریب آیا رسول نے کہا میرے قریب بیٹھ. جابر بیٹھا. رسول نے جابر کا سر پکڑ کے اپنے زانوں پہ رکھا. قسمت ایک صحابی کی. رسالت ماپ نے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا, اس نے آنکھیں بند کر کے خوشبوئے رسالت کو سونگا. اس کی آنکھ میں خوشی کا آنسو آیا. آنسو ابھی داڑھی تک نہیں پہنچا, یا رسول نے ہاتھ سے آنسو کو روکا. رو کے کہا تجھے ایک اہم ذمہ داری دینے لگا ہوں. مولا حکم فرمایا جب ممبر پہ میرا ایک بیٹا دیکھے جس کا نام میرے نام جیسا ہو اسے کہنا نانا سلام کہہ رہا تھا. جب تو ایک میرا ایسا بیٹا دیکھے جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہو اور وہ ممبر پہ بیٹھا ہو تو اسے کہنا رسول سلام کہہ رہا تھا. یہی جناب جابر جب سرکار امام باقر کی بارگاہ میں پہنچے تو مدینے کی اسی مسجد کے اسی ممبر پہ سرکار باقر بیٹھے ہوئے تھے. اب جناب جابر ضعیف ہو چکے تھے, کمر جھک گئی تھی, کمر میں خم آ گیا تھا, آنکھوں کی بینائی ختم ہو رہی تھی. جب مسجد میں داخل ہوئے جناب سرکار باقر علوم نے کہا جابر کو رستہ دو. لوگوں نے نبی کا صحابی سمجھ کے احتراماً اٹھے, پکڑ کے مولا کے قریب لے کے آئے. جناب جابر مولا کے قریب بیٹھ گئے. سرکار باقر نے سر پکڑ کے وہیں رکھا جہاں رسالت ماپ نے رکھا تھا. جابر نے آنکھیں بند کر کے مدت کے بعد پھر وہی خوشبو محسوس کی. جابر کی آنکھ میں خوشی کا آنسو ابھی داڑھی تک نہیں پہنچا تھا. سرکار باقر نے ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھے گا روئے گا, نانے کا سلام نہیں دے گا. یہ نبی کا وہ صحابی ہے. اس کی دوسری صفت یہ ہے یہ قبر حسین کا پہلا مجاور ہے. جب رسالت امام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو ناصرین محمد میں سے جناب جابر کا نام تھا. جناب جابر نے اپنے ماں باپ قربان کیے ہیں اسلام کے لیے. جناب جابر عبداللہ کے بیٹے تھے, قبر حسین کے پہلے مجاور تھے. جب مولا حسین نے مدینہ چھوڑا تب یہ ہجرت کے لیے گئے ہوئے تھے.
اپنی تجارت کی غرض سے یہ مدینے سے باہر تھے. جب یہ پہنچے تو انہیں خبر ہوئی کہ رسول کا بیٹا مدینہ چھوڑ چکا ہے. تو یہ رسالت ماں کے فرزند کے پیچھے مدینہ سے چلے. لیکن جب یہ کربلا پہنچے تو ان کی کربلا میں آمد کتابیں کہتی 17 سفر کو ہے. جب یہ 17 سفر کو کربلا میں پہنچے ہیں تو پھر یہ قبر حسین پہ بیٹھ گئے. پھر یہ جتنی دیر زندہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے قبر حسین کی مجاوری کی ہے. اتنا جلیل القدر صحابی ہے. اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک پوری مجلس چاہیے جابر پڑھنے کے لیے. اب حدیث قصہ جناب جابر نے روایت کی ہے اور جابر کہتا ہے کہ میں نے کسی صحابی سے نہیں سنی, مجھے خود سیدہ نے سنائی ہے. رویا جابر, یہ روایت جابر سے ہے لیکن جابر نے سنا زہرا سے ہے. جابر کہتے ہیں کہ میں نے بی سنا. اگر آپ آمادہ ہیں تو پھر میں حدیث قصہ پڑھنی شروع کروں, اگر آپ ذہنی طور پہ آمادہ ہیں, کیونکہ ہمیشہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے, لوگ سن رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھنے والا عربی میں پڑھ رہا ہوتا ہے, سننے والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, وہ احترام میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب میں حدیث قصہ آپ کو اردو میں سنا دیتا ہوں. وہ جناب جابر کہتے ہیں کہ مجھے شہزادی نے کہا ہے کہ فی بعض الایام, چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے. آج کی مجلس کو بچے ضرور غور سے سنیے گا. فی بعض الایام, چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے. پہلا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے, جو نبی روز آیا کرتے تھے وہ چند دنوں بعد کیوں آئے؟ رسول تو روزانہ بی بی کے دروازے پہ آتے, تو یہ بی بی نے یہ جملہ کیوں کہا فی بعض الایام, چند دنوں کے بعد میرے گھر آئے؟ جب میں نے تاریخ سے اس کا مطالعہ کیا کہ وہ نبی کسی جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے, نبی تجارت کی غرض سے گئے تھے, نبی مدینے سے باہر تھے, تو پھر مجھے تاریخ نے بتایا کہ یہ جو حدیث قصہ ہے یہ 9 اور 10 ہجری کا درمیانی وقت تھا. اس وقت نبی کہاں تھے؟ نجران کے عیسائی مدینے آئے ہوئے تھے اور 3 دن تک وہ مدینہ مسجد میں قیام پذیر تھے. رسول ان کی میزبانی کر رہے تھے. 3 دن نبی گھر نہیں آئے. 3 دن مسلسل مسجد میں بیٹھ کے نجران کے عیسائیوں کی میزبانی بھی کرتے رہے, انہیں دین بھی بتاتے رہے. جب تیسرے دن انہوں نے کوئی بات نہیں مانی تو خدا نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. میرا حبیب اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ان سے کہے یہ بیٹے لائیں ہم بیٹے لاتے ہیں, یہ نساء لائیں ہم نساء لاتے ہیں, یہ نفس لائیں ہم نفس لاتے ہیں. اب رسول مسجد سے اٹھ کے بیٹی کے دروازے پہ آئے. بی بی نے بعض ایام اس لیے کہا کہ 3 دنوں کے بعد نبی گھر آئے. اب جو گھر آئے ہیں بیٹی کا گھر سمجھ کے نہیں آئے. اب حدیث قصہ آگے چلی. نبی پہلے آتے تھے, سلام کرتے تھے, زہرا استقبال کرتی تھی, نبی ماتھا چومتے تھے, نبی جا کے حجرے میں بیٹھ جاتے تھے. اب حدیث قصہ کے جملے کہ نبی آئے, دروازے پہ رک گئے. رک کے نبی نے کہا ایتینی بالکساء الیمانی, زہرا مجھے چادر اوڑا, زہرا مجھے چادر اوڑا. اس کے آگے حدیث قصہ میں جملہ کا ضعف بدنی, نبی نے کہا کہ میں اپنے بدن پہ کمزوری محسوس کر رہا ہوں. پڑھنے والے نے آپ کو سنایا کہ رسالت امام معاذاللہ بیمار تھے اور بخار کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہے تھے. میں 2 علموں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں. مذہب اہل بیت میں جو بیمار ہو جائے وہ نبی نہیں ہوتا, کیونکہ بیماری تب آتی ہے جب جسم پہ کنٹرول نہ رہے. تو جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو اس کا کائنات پہ کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے یہ نہیں کہا کہ زہرا میں بدن پہ کمزوری محسوس کر رہا ہوں. نبی نے زہرا کے دروازے پہ رکے گا, زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے, رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے. اب میرا مجمع مجھ سے پوچھے کہ رسالت میں کمزوری کیسی آ گئی؟ نبی نے زہرا کے دروازے میں رک کے کہا اس نے بیٹے مانگ لیے میرے ہے نہیں, اس نے عورتیں مانگ لی ہیں میری اس قابل نہیں. زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے, مجھے اپنی چادر اڑا اور مجھے رشتے دے. اتنا کہنا تھا, بی بی نے اپنی چادر اڑائی. نبی نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں. جس کی چادر نبوت کو شفا دے اسے شریعت میں زہرا کہے. بسم اللہ سر. پہلا راز آپ نے بڑی محبت سے, بادشاہ حسین عزت, انتہائی روحانیت والی مجلس, انتہائی نورانیت والی مجلس. پہلا ہی راز آپ نے انتہائی محبت کے ساتھ سنا. پہلا ہی جملہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے وصول ہو گیا. بعض الایام نبی مباہلہ کے لیے تیاری کر رہے تھے. دوسرا راز نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا جسم کمزور ہو گیا ہے, رسالت کو رشتے چاہیے. 2 راز پڑھی گئے جی. تیسرا راز پڑھتے ہیں. اب بی بی نے چادر اڑائی اور نبی گھر میں چادر لے کے بیٹھ گئے. یہ چادر نبی کی نہیں تھی. چلے میں جملہ تبدیل کرتا ہوں. جس کے کاندھے پہ خود کملی تھی, مجھے نہیں کتابوں میں ملا کہ نبی کوئی ایسا لمحہ تھا جب, کیونکہ عربوں میں ابا لباس تھی, چادر نبی کے دوش میں موجود تھی. نبی نے اپنی چادر لے کے نہیں بیٹھے, زہرا تو مجھے چادر اوڑا.
کملی والے نے سیدہ سے چادر مانگی، سیدہ نے چادر دی، نبی چادر کے نیچے بیٹھ گئے۔ آگے چلیں جی۔ اب پہلا شہزادہ صحن عصمت میں داخل ہوا، حدیث کے ساتھ شروع ہو چکی جی۔ اس نے آتے کہا انی اشم عندک راحتن طیبہ، اماں کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا جلال پور والو، نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی رات بستر پہ علی کو سلایا، کیونکہ علی کے جسم سے بھی وہی خوشبو آتی تھی جو محمد کے بدن سے آتی تھی۔ اماں کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، انی اشم عندک راحتن طیبہ کأنہا رایۃ جدی رسول اللہ، اماں یہ خوشبو میرے نانا کی ہے۔ اتنا کہنا تھا یا بی بی نے اشارہ کیا چادر کے نیچے ہے رسول۔ اب حسن چلتے چلتے چادر کے قریب ہے، السلام علیکہ یا جدی، نانا بیٹے کا سلام۔ رسول نے چادر کے اندر سے حسن کی آواز سنی، فرمایا علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل و جان کے میوہ، تجھ پہ میرا سلام۔ حل اتعذن لی ادخل معک تحت الکساء، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی، اب حسن بھی چادر کے نیچے آ گئے۔ اب دوسرا شہزادہ صحن میں آیا، سوال پھر وہی ہوا، انی اشم عندک راحتن طیبہ، اماں کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا صرف نانا نہیں، بھائی بھی چادر کے نیچے ہے۔ اب حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے، السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ، نانا بیٹے کا سلام، آواز علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ پھر رسول کو پتا چلا یہ حسین ہے، فرمایا یا شافع امتی، آئے آئے، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، جسے اللہ شافع بنائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یا شافع امتی، حسین تجھ پہ میرا بھی سلام، هل اتعذن لی ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اجازت ملی۔ حسین پہلے حدیث کساء کے یہ جملے سنیے گا، راز سے پردہ میں بعد میں اٹھاتا ہوں۔ اب امیر المومنین آ گئے، فرمایا شہزادی یہاں سے رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا صرف نبی نہیں، دو بیٹے بھی چادر کے نیچے، علی آئے چادر کے نیچے چلے گئے۔ اب یہاں تک حدیث کے ساتھ اتنی سنیے گا، اب راز سنیے گا۔ حسن آئے، پوچھا اماں نانا کہاں ہے؟ حسین آئے، سیدہ سے پوچھا نانا کہاں ہے؟ علی آئے، سیدہ سے پوچھا رسول کہاں ہے؟ اتنے پڑھے لکھے مجمع میں سوال کر دو، جس نے سب سے پہلا سوال کیا حسن نے، یہ وہی امام حسن ہے جو ماں کی گود میں بچپن میں لوح محفوظ پڑھتا تھا، جو فرش میں بیٹھ کے عرش دیکھتا تھا، اسے گھر میں نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ جو وہاں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتا تھا، اس نے زہرا سے کیوں پوچھا؟ شاید یہ تین حجت زمانے کو بتانا چاہ رہی ہے کہ زہرا ہے کیا۔ حسن نے بی بی سے پوچھا، حسین نے بی بی سے پوچھا، علی نے زہرا سے پوچھا۔ جس علی نے پوچھا وہ سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، جس حسین نے پوچھا وہ نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہے، جس حسن نے پوچھا وہ ماں کی گود میں لوح پڑھتا ہے۔ حسن بھی امام، حسین بھی امام، علی بھی امام۔ امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ حسن بھی زہرا سے پوچھے، حسین بھی زہرا سے پوچھے۔ بسم اللہ سے متوجہ صاحبان مکمل ہے، موضوع پسند ہے یا نہیں ہے جی؟ حسن نے بھی سیدہ سے پوچھا، حسین نے بھی سیدہ سے پوچھا، علی نے بھی سیدہ سے پوچھا۔ اگر آپ کی دلچسپی موضوع میں ہے تو اگلا نتیجہ اس سے بھی خوبصورت دینے لگاؤں۔ حسین نے اجازت مانگی تو چادر کے نیچے گئے، حسن کو اجازت ملی تو چادر کے نیچے گئے، علی جیسے امام کو رسول نے اجازت دی تو وہ چادر کے نیچے آئے۔ اب میرا مجمع مجھے بول کے بتائے یہ وہی حسین نہیں ہے جو رسول سجدے میں تھا تب پشت پہ آ کے بیٹھ گیا تھا، تب تو کاندھا پکڑ کے نہیں پوچھا کہ نانا اجازت ہے میں تیری نماز میں آ جاؤں؟ نماز میں بغیر اجازت کے، چادر میں اجازت مانگ کے، اس کا مطلب ہے وہ نماز کبریا ہے، یہ حجاب کبریا۔ وہاں بغیر اجازت کے چلا گیا، زہرا کی چادر میں بغیر اجازت کے نہیں۔
اب یہ چادر کے راز پڑھوں میں آپ کے سامنے. یہ چادر تھی کیا؟ دو جگہوں پہ مجھے نبی رکتا ہوا نظر آیا ہے. رسول کعبے میں جاتا ہوا دروازے پہ اجازت نہیں مانگی. رسول مسجد میں جاتے تھے، رسول مسجد کے دروازے پہ رک کے اجازت نہیں مانگی. دو جگہوں پہ نبی رکتے تھے. ایک سیدہ کے دروازے پہ، ایک جب معراج پہ گئے تو پردے کے باہر رکے. یا ادھر رکے ہیں یا ادھر رکے ہیں. اب مجھے نہیں پتا، میرا تو عقیدہ ہٹ کے ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یا وہاں بطور رہتی ہے یا یہاں توحید رہتی ہے. کوئی بول سکے تو زحمت فرمائے گا سر. یا وہاں اجازت مانگی گئی ہے یا پھر یہاں اجازت مانگی گئی. اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں. علی کو اجازت مل گئی، حسن کو اجازت مل گئی، حسین کو اجازت مل گئی. اب سیدہ ابھی تک نہیں آئی، چادر ادھوری ہے. جو ہی سیدہ چادر کے اندر آئیں، اب رسول نے چادر کے پلو پکڑے. بِالطَّرَفِ الْكِسَاءِ وَأَوْمَى بِيَدِهِ الْيَمْنَى إِلَى السَّمَاءِ. رسول نے چادر کے دونوں پلوؤں کو تھام کے کہا اللہم اِنَّا هَؤُلَاءِ اہل بیتی. میرے اللہ یہ ہیں میری اہل بیت، یہ ہے میری اہل بیت. ادھر رسول نے کہا یہ میری اہل بیت ہیں تو عرش پہ ہلچل مچ گئی. فرشتوں نے پوچھا وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ جو فرشتوں نے پوچھا نا وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ لا علمی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے جاہل تھے، فرشتوں نے سوال دہرایا. اگر کوئی بندہ علم سننے والا بیٹھا تو یقیناً اگلی سطر پہ تائید کرے گا. یہ فرشتوں نے ومن کہہ کے سوال کو دہرایا ہے. یہ سوال ایک بار نہیں دوسری بار ہوا ہے. یہ پہلی بار کب ہوا تھا؟ جب خدا نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے کہا کیوں کریں؟ خدا نے کہا بتاؤ یہ کون ہے، بتاؤ یہ کون ہے. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے. فرمایا آدم تو نام پڑھ. آدم نے نام پڑھے. خدا نے کہا اب سجدہ کرو. اس وقت خدا نے پوچھا تھا بتا یہ کون ہے، بتا یہ کون ہے. آج فرشتوں نے پوچھا اب بتا یہ کون ہے. اتنا کہنا تھا. اب آواز خدائی ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ایک زہرا ہے، ایک زہرا کا بابا ہے، ایک سیدہ کا شوہر ہے، دو سیدہ کے بیٹے ہیں. میرے اللہ رسول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ تو یہ کہہ دیتا ایک مصطفیٰ ہے، ایک مصطفیٰ کی بیٹی ہے، ایک مصطفیٰ کا بھائی ہے، دو مصطفیٰ کے نواسے ہیں. تو انہیں تعارف زہرا کا نام لے کے کیوں کروایا جبکہ چادر میں چار مرد موجود تھے؟ چار مردوں کے ہوتے ہوئے مستور کا نام دے کے تعارف کروایا. خدا نے کہا اس لیے زہرا کا نام دے کے تعارف کروایا. اگر میں کہتا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، کل کوئی مولوی بھونک دیتا بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی، بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی. نبی کی اور بھی بیٹیاں تھی. میں نے فاطمہ کہہ کے دنیا کو بتایا ہے کہ اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نام نہیں، اہل بیت زہرا کے رشتہ داروں کا نام. بسم اللہ سب اہل بیت بننے کے لیے نبی کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں، سیدہ کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے. نبی کے رشتہ دار اہل بیت نہیں. اور ویسے بھی یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے، یہ سیدہ کا ہم پہ احسان ہے. لوگوں کے پاس جتنے ہیں وہ سارے نبی کے ہیں، ہمارے پاس سارے نبی سے ہیں. آپ نے جملہ سمجھا نہیں، میں جملہ گہرائی میں لے جاؤں. لوگوں کے پاس جتنے ہیں نبی کے صحابی، نبی کی بیوی، نبی کے رشتہ دار. ہمارے پاس کے والا ایک بھی نہیں. یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے. ادھر کے ہے ادھر سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں پہ ہوتا. ہمارے پاس